اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلہ میں بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کو سمجھاتے رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن نمرود کہنے لگا کہ کون سے خدا کی بات کرتا ہے ابراہیم، میرا اس سے مقابلہ کرو۔ تو دن طے ہو گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ جو ہے اللہ سے مقابلہ ہوگا۔ اللہ سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کو کہو کہ ٹھیک ہے آ جائے۔ تو اس دن نمرود اپنی ساری کی ساری فوجوں کو لے کر، ساری جتنی فوجیں تھیں جو بھی، سب بہت بڑی فوج اس نے میدان میں بھیج دی۔ تو اللہ رب العزت نے بھی اپنی فوج کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ کی فوج کیا تھی؟ اللہ رب العزت نے آسمانوں سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے مچھروں کو بھیجا۔ اتنے مچھر آئے، اتنے آئے کہ وہ سورج کے سامنے آ کر انہوں نے ایسے ہو گیا، ساری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، جیسے سیاہ چادر پڑ گئی ہو۔ اور انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے نمرود کی ساری فوج کو کھانا شروع کیا، اور ان کی کھال اور ان کے گوشت اور ان کا خون سارا کا سارا مچھروں نے پیا، اور باقی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ساری فوج ختم کر دی۔ تو ساری فوج ختم ہو گئی، ایک باقی بچ گیا، جو بھاگتے ہوئے نمرود کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ تیری ساری فوج برباد، ہلاک ہو گئی، مر گئی۔ تو نمرود بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ کون سی ایسی فوج آئی ہے جس نے میری ساری فوج کو جو وہ ختم کر دیا؟ کون سی ایسی فوج ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ اس کا ایک فوجی جو ہے نا، یہ میرے پیچھے بھی آ رہے ہیں۔ ایک مچھر تھا، لنگڑا مچھر، جو پیچھے اس کے چل پڑا تھا۔ اتنے میں وہ مچھر جا کر نمرود کے ناک میں سے دماغ کے اندر گھس گیا اور جا کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ تو نمرود جو بھی آتا تھا اس سے کچھ مانگنے کے لیے، تو کہتا تھا کہ جس کو بھی مجھ سے کوئی مانگنا ہو تو پہلے آگے سجدہ کرے، بعد میں اپنی حاجت پیش کرے۔ اب وہ کہتا تھا، اب جب اس کے دماغ میں مچھر جا کے بیٹھا تو اب وہ کہتا تھا جو بھی مجھ سے کسی کو کوئی کام ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، سب سے پہلے آ کے وہ جوتے لگائے اور بعد میں اپنی حاجت پیش کرے۔ تو جو بھی آتا تھا آتے ہی وہ جوتا لگاتا تھا، جتنی زور سے جو جوتے لگاتا اتنا ہی زیادہ وہ خوش ہوتا تھا، اور اس کو اتنا وقت ہی سکون ملتا رہتا تھا جتنا وقت جوتے لگتے رہتے تھے، کیونکہ جب جوتے لگتے تھے تو دماغ میں مچھر وہ سکون سے بیٹھ جاتا تھا، اور جب وہ جوتے لگنا بند ہو جاتے تو مچھر پھر اپنا کام شروع کر دیتا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس کے 400 سال جوتے لگائے۔ 400 سال اس نے بادشاہت کی، اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ 400 سال ہی اللہ نے پھر اس کے اس طرح جوتے لگوائے، اور جب وہ مرا تو وہ مچھر اتنا بڑا چوہے کے برابر ہو کر پھر وہ نکلا باہر۔ تو اللہ رب العزت جس کی ناکامی کا فیصلہ کر لے اس کو کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کی موت کا فیصلہ کر دے اس کو کوئی زندگی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس کی عزت کا فیصلہ کر دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ایک اللہ کو پہچاننا، ایک اللہ کی طاقت کو جان لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک اللہ کی طاقت پر لے آنا، کیا دنیا بھر کے انسانوں ایک اللہ کی طاقت کو پہچانو، ایک اللہ کو پہچانو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور ان کے مقابلہ میں نمرود کو اللہ نے نیست و نابود فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں نبی بنا کے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے بہت عرصہ، لیکن وہ نہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے آخر کار اس کو
ختم کیا اور دنیا آخرت کی ذلت اور ناکامی اس کا مقدر بنی۔